تو دیکھیے ہماری ایک مجبوری ہے، کمزوری ہے، ہماری ایک محدودیت ہے، لمیٹیشن ہے. ہماری زبان میں وہی الفاظ بطور صفت استعمال ہوتے ہیں مخلوق کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، اور اللہ کے لیے بھی. اللہ بھی عالم ہے، بندے بھی عالم ہوتے، علامہ بھی ہوتے. علام الغیوب وہ ہے، تو علامے تو یہاں بے شمار ہیں، بلکہ سیالکوٹ تو ایک ایسا شہر ہے وہاں سے جو نکلتا ہے علامہ ہوتا. بہت سے جگہ ایسے بھی ہیں. بہرحال علامہ ایک ڈگری بھی تھی. بھاولپور یونیورسٹی جب ہوتی تھی اسلامی یونیورسٹی، ابھی جبکہ وہ پرانا دور تھا، اب تو خیر نہیں ہے، تو وہاں علامہ ڈگری تھی. وہاں سے جس کو ڈگری مل گئی وہ علامہ ہے. ہمارے علامہ شبیر احمد بخاری جو ہے، جو ابتدائے خلافت میں ان کی نظمیں اور نعتیں شائع ہوتی رہتی، وہ علامہ اس اعتبار سے ہیں کہ بھاولپور کی جو جامعہ عباسیہ کہلاتی تھی وہ یونیورسٹی، تو اس کی ڈگری تھی علامہ. لیکن یہ کہ تین چیزوں کا ذہن میں اپنے پوری طریقے سے استحضار رکھیے. جب کوئی صفت اللہ کے لیے استعمال ہوگی تو اس میں تین چیزیں ہوں گی، اور جب وہی صفت بندوں کے لیے یا مخلوق میں سے کسی کے لیے ہوگی تو ان تین کے برعکس چیزیں. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی ذات بھی اپنی ہے، کسی اور نے نہیں بنائی ہے. اسی طرح اس کی صفات بھی ذاتی ہے، کسی اور کی عطا کردہ نہیں. نمبر ایک. جبکہ جملہ مخلوقات میں جو بھی صفات ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، ان کا وجود بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، ان کی صفات بھی اللہ کی عطا کردہ. نمبر دو، اللہ کی ذات لا متناہی، اسی طرح اس کی صفات بھی لا متناہی، اینڈ لیس، لمٹ لیس، ہر شے کا جاننے والا، ہر شے پر قادر. یہ اب ہمارے پاس ہر کے سوا کوئی اور لفظ ہے نہیں، لیکن یہ کہ ما سوا کا معاملہ یہ نہیں. تمام صفات، ان کی ذات بھی محدود، صفات بھی محدود. نمبر تین، اللہ کی ذات بھی قدیم، صفات بھی قدیم، ہمیشہ سے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے کوئی چیز نہیں تھی بعد میں آ گئی. جیسے ہمارا علم کیا ہے، پہلے تو جب ہم اللہ کی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں تو کوئی علم ہمارے پاس نہیں تھا. یہ سارا اکتسابی علم ہے نا جو ہمیں حاصل ہوا. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور ہمیشہ سے، وہ حادث نہیں ہے. جبکہ ما سوا اللہ جو بھی ہو، انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، رسول ہوں، اولیاء اللہ ہوں، کسے پائے، ان کی جو بھی صفت ہے وہ حادث ہے، ان کا وجود بھی حادث، ان کی صفات. یہ معاملہ آج کوئی گڑبڑ ہے، اس کا کہاں گیا وہ؟ تو یہ ڈھیلا ہو گیا، اور کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم، صفات بھی قدیم. باقی سب کی ذات حادث، صفات بھی حادث. اللہ کی ذات مطلق، لا متناہی، لمٹ لیس، صفات بھی لمٹ لیس. ما سوا کی صفات بھی، ذات بھی لمیٹڈ، مقید، محدود. اسی طریقے سے اللہ کی صفات ذاتی اور ما سوا کی عطائی. مثلا الحی ہے، زندہ، ہم بھی زندہ ہیں، لیکن ہماری زندگی مستعار ہے، حیات مستعار کہتے ہیں اسے ہم. اللہ نے دی ہے، ہماری اپنی نہیں ہے. لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. یہ تو عطا کردہ ہے، مستعار ہے، حیات مستعار. اللہ کی حیات ذاتی. پھر ہماری حیات بڑی محدود ہے، اللہ کی لا محدود ہے. ہماری حیات میں ضعف ہے. غذا نہ ملے تو مزمحل ہو گئے، تھک گئے تو مزمحل ہو گئے، نیند آئی اونگ گئے تو غافل ہو گئے. اللہ کی حیات ان تمام ضعفوں سے، تمام احتیاجات سے ماورا مبرہ منزہ اعلیٰ. یہ ہے اللہ کی حیات. ایسے ہے زندہ ہم بھی ہے. زندگی کا لفظ جو ہے وہ تو گویا کہ مشترک ہے، لیکن الحی، زندہ جاوید ہستی، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، لا یموت ابدا ابدا، اس کے لیے کہیں فنا نہیں ہے، موت نہیں، ہمیشہ قائم رہنے والا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی رہنے والا جو ہے وہ تو اللہ ہی کا چہرہ ہے. اس حوالے سے الحی، البتہ قیوم، قائم رکھنے والا. ما سوا جو بھی کچھ ہے، کائنات، یونیورس، یا تمام مخلوقات، فرشتے، انسان،
انسانوں میں انبیاء اولیاء جو بھی ہیں، اس سب کو کا وجود اللہ کے قائم رکھنے سے قائم۔ بلکہ بڑی پیاری بات ہے جو مولانا مناظر حسن گیلانی نے بیان کی ہے، ان کی چھوٹی سی کتاب ہے جو فلسفہ اور علم کلام کے اعتبار سے ہے تو بڑی چھوٹی لیکن بہت قیمتی کتاب ہے، الدین القیم۔ اس میں اللہ کی تخلیق کا ایک تصور انہوں نے دیا ہے کہ جیسے آپ تصور کیجئے، اگر آپ نے تاج محل دیکھا ہوا ہے تو تاج محل کا تصور اپنے ذہن میں لائیے، آ جائے گا۔ یا کسی نے مینار پاکستان دیکھا ہوا ہے لاہور کا، اس کا تصور آ جائے گا۔ لیکن یہ تصور جو ہے آپ کے ذہن کے اندر ہے، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ اس کے اوپر بھی ہیں، نیچے بھی ہیں، دائیں بھی ہیں، بائیں بھی ہیں، اندر بھی ہیں، باہر ہی آپ ہیں، وہ تو ہے ہی نہیں۔ اور نمبر 3، اس کا وجود آپ کی توجہ پر قائم ہے، توجہ ہٹی، وجود خلا۔ اسی طرح یہ کائنات جو ہے، اس کا اول و آخر ظاہر و باطن سب اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اور نمبر 2 یہ کہ اس کی توجہ ہے کہ جو اس کائنات کو تھامے ہوئے ہے، ایک لحظے کے لیے توجہ ہٹے، یہ نسیہ منسیہ ہو گیا، اس کا وجود ہی نہیں رہے۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، ای از صنعت باری تعالی است کہ معدوم را موجود می نمائند۔ یہ اللہ کی خلاقی اور صنائی ہے، جو شے اصل میں معدوم ہے اسے موجود کر کے دکھا دیا ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے کل کائنات اور کون و مکان معدوم کے درمیان یہ جو تعلق ہے الحی، خود بخود قائم، زندہ جاوید اور باقی سب کو قائم رکھنے والا، بالکل یہی ربط و تعلق ہے احد اور صمد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ کہو کہ اللہ ایک ہے نہیں، یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا، اللہ ایک ہے نہیں، اللہ اکیلا ہے۔ ایک کے بعد تو 2 اور 2 کے بعد 3، وہ تو پھر ایک سلسلہ ہے، وہ تو آغاز گنتی کا ایک ہے، لیکن اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے۔ اکیلے کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے اور ایک کا مفہوم کچھ اور ہے۔ قل هو اللہ احد، ایک کے لیے لفظ واحد ہے اور اللہ کے لیے یہ لفظ بھی ہے الواحد القہار، لیکن یہ کہ یہاں جو لفظ ہے احد، یکتا، یونیک، اکیلا، تنہا، اور سمد باقی سب کے لیے وہی سہارا ہے۔ سمد اصل میں کہتے ہیں کسی چٹان کو، مضبوط چٹان، کہیں جنگ ہو رہی ہو تو اگر آپ کی پشت پر کوئی مضبوط چٹان ہے تو آپ کا جو پچھاڑا ہے وہ گویا کہ محفوظ ہے۔ اس حوالے سے آپ یکسو ہو کر سامنے جو ہے اپنی توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ہوا تھا نا حضرت عمر کے، کہ جب آپ خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں، جمعے کا خطبہ، تو شام کا جو میدان جنگ ہے وہ حضرت عمر کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، اور وہاں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کمانڈر تھے، ان سے غلطی ہو رہی تھی، انہوں نے غلط جگہ پر اپنی جو ہے پوزیشن لی تھی۔ تو حضرت عمر وہی کہتے ہیں خطبے میں، یا ساریہ تو الی جبل، اے ساریہ کیا غضب کر رہے ہو، اس پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ انہوں نے وہ آواز سنی اور اپنی پوزیشن بدلی اور اللہ نے کامیابی دی۔ تو یہ جو چٹان ہوتی ہے یہ در حقیقت سہارا بنتی ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی بہت بڑا سردار ہو کسی مجمع کے اندر اور سب کی توجہ اسی کی طرف ہوگی، جو بھی بیٹھا ہے اس محفل کے اندر وہ گویا کہ ان کا قبلہ و کعبہ بن کر بیٹھا ہوا ہے، اسے بھی سمت کہتے ہیں۔ تو اس معنی میں گویا کہ وہی رشتہ ہے کہ اللہ خود تنہا، اکیلا، یکتا ہے، یونیک پرسن، باقی کل کائنات کے لیے وہ سہارا ہے، اسی کے بل پر قائم۔ الاحد الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحی القیوم۔ یہ در حقیقت اسم اعظم، وہ آپ حدیث پڑھ لیں گے اس کتابچے میں، کہ گمان غالب یہ ہے کہ یہی اسم اعظم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے بعض شاید اللہ والوں کو دیکھا ہو جن کی زبان پر اکثر و بیشتر ذکر الہی جاری رہتا ہے، تو یہ ذکر خاص طور پر ہوتا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے حی قیوم، میں تیری رحمت کی دہائی دیتا ہوں، فریاد کرتا ہوں، تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ تو حی و قیوم جو ہے گمان غالب ہے کہ یہ اللہ کا اسم اعظم ہے۔ الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں۔ ہماری حیات میں اونگ بھی آ جاتی ہے، غافل ہو گئے، نیند بھی آتی ہے۔ اللہ کو نہ اونگ لاحق ہو سکتی ہے اور نہ نیند،
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اب یہ تیسری بات ہے، ملکیت تامہ ہر شے کی صرف اس کے لیے. ذرا سمجھ لیجئے توحید کی کرولریز ہیں. جیسے ایک کرولری کیا ہے توحید کی، ہم نے اسے عقیدے کی بات بنا دیا ہے نا، جبکہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس سے بڑا فلسفیانہ فکر و کوئی نہیں ہے. زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام. علم کلام کا مسئلہ بن گیا ذات و صفات کا. ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات. لگے رہو بحثوں کے لیے. وہ جو اصل شے تھی انقلابی نظریہ کہ توحید کی ایک کرولری کیا ہے، حاکم حقیقی صرف اللہ، الا لہ الملک ان الحکم الا للہ. انسان کے لیے خلافت ہے، حاکمیت نہیں. حاکمیت کی نفی، ٹوٹل نیگیشن، پرسنل بھی کلیکٹیو بھی، ماسز کی بھی، سب کی، کسی کی حاکمیت. دوسری کرولری ملکیت تامہ صرف اللہ کے لیے. انسان کے پاس امانت ہے جو کچھ ہے، ملکیت نہیں ہے. ای امانت چند روزہ نزد ماس، در حقیقت مالک ہر شے خدا. میرے وجود سے باہر اگر کوئی شے ہے، کوئی چارپائی ہے جس پر میں سو جاتا ہوں، کوئی اور کوئی کوٹھڑی ہے، کوئی مکان ہے، کوئی جھونپڑی ہے، کوئی محل ہے، وہ تو بہت دور کی بات ہے. میرا اپنا وجود، میرا جسم امانت ہے میرے پاس اللہ. میرا یہ ہاتھ امانت ہے میرے پاس اللہ. میری یہ آنکھیں، میرا یہ دماغ، میری یہ ساری صلاحیت امانت ہے میرے پاس اللہ. یہ ہے وہ تصور. ای امانت چند روزہ نزد ماس. اور وہ میں کون ہوں؟ وہ تو وہ انا ہے، وہ روح ہے، وہ سیلف ہے، جو کہ جس کے حوالے اس وقت یہ جسم کر دیا گیا کہ اس کے ذریعے سے کماؤ جو کمانا ہے. نیکی کمانی ہے تو نیکی کماؤ، بدی کمانی ہے بدی کماؤ. یہ تو تمہیں اعضاء و جوارح دے دیے گئے، تمہارا اصل وجود تو وہ ہے. لہذا اس کے ذریعے سے تم نیکی یا بدی کما سکتے ہو. اللہ اللہ خیر سکتا. لیکن یہ امانت ہے. ملکیت سمجھو گے مارے گئے. ملکیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں جیسے چاہوں استعمال کروں. امانت کا مطلب کیا ہے؟ مالک کی مرضی کے مطابق استعمال. یہی فرق ہے زندگی کا. یہی کفر میں اور اسلام میں فرق تو یہی ہے. اگر آپ نے اپنے وجود کو اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے اللہ کی ملکیت سمجھا اور اپنے پاس امانت، اسی میں آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. اگر آپ نے اس میں سے کسی شے کو بھی اپنی ملکیت سمجھ لیا، بیڑا غرق ہو جائے گا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت، اسی کی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اب وہ آ گیا شفاعت کا مسئلہ. پہلے تو یہاں پر نوٹ کیجئے کہ انداز کیا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے وہ جو شفاعت کی جرات کر سکے اس کی جناب میں مگر اس کی اجازت سے. پہلا انداز جو ہے وہ بڑا پھر چیلنجنگ ہے. ہے کون وہ جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے یہ اختیار حاصل ہے، جو سمجھتا ہو کہ اسے وہ زور حاصل ہے، وہ قوت حاصل ہے کہ اس کی بنا پر اس کی سفارش مانی جائے؟ کوئی نہیں ہے اس کائنات میں. کس نہ باشد من ذا الذی یشفع عندہ. کون ہے وہ جو شفاعت کر سکتی اس کی جناب الا باذنہ. استثناء آ گیا. ہاں اس کی اجازت. اب اس کو لوڈ کر لیجئے چونکہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے، بڑا اختلافی مسئلہ ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں نے آپ سے عرض کی کہ 3 دفعہ کی ایبسولوٹ نیگیشن کے بعد، کیٹیگوریکل نیگیشن کے بعد یہاں اس بات آیا. 3 دفعہ وہ میں گنوا چکا ہوں. سورہ بقرہ کا 6واں رکوع، سورہ بقرہ کا 15واں رکوع، پھر اس سے ایک آیت پہلے لا خلۃ ولا شفاعہ پھر آیا. اور پھر یہاں بھی انداز جو ہے بڑا پرجلال، من ذا الذی یشفع عندہ الا. استثناء جو ہے اس کو بمقابلہ اس نفی کے ذرا اگر تولیں گے تو یہ بہت کمزور ہے اس کیٹیگوریکل ڈینائل کے مقابلے. نمبر 2 باذن ہی. اصل میں شفاعت کہتے کسے؟ شفع کہتے ہیں دوہری 6. وتر والشفع والوتر. یہ وتر جو ہے 3 نمازیں ہم پڑھتے، 3 رکعت پڑھتے وتر ہے، اور 2 پڑھتے ہیں. یہ شفع یہ ہے کہ کسی کی درخواست کے ساتھ آپ بھی اپنی درخواست شامل کر کے اسے دوہرا بنا دیں. کوئی شخص معافی مانگ رہا ہے اللہ سے،
اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہم اغفر لی، آپ بھی کہیں اے اللہ معاف فرما دے، اللہم اغفر لہو، یہ شفاعت ہے۔ زندگی میں شفاعت ہوتی ہے، ہم کرتے ہیں، مردوں کے لیے کرتے ہیں، زندوں کے لیے کرتے ہیں۔ تو شفاعت اس معنی میں کہ دعا کی جائے، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ کوئی شخص اپنے لیے رحم مانگ رہا ہے، ہم بھی دعا کریں، البتہ دعا میں فرق ہوگا۔ کہیں کسی کے لیے نبی دعا کرے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ منافق لوگ اگر جب ان سے خطا ہو گئی تھی، اگر یہ حاضر ہوتے حضور کی خدمت میں اور وہ خود بھی اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی استغفار کرتے، تو لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو وہ پاتے کہ اللہ تو توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا۔ تو گویا کہ زندگی میں بھی حضور شفاعت فرماتے تھے کہ اللہ تیرا یہ بندہ اپنی خطا مان رہا ہے، اے اللہ تو اسے معاف فرما دے۔ بس اوقات ایسا ہوتا تھا میں نے معاف کر دیا، اے اللہ تو بھی معاف کر، کیونکہ جو خطا ہوتی تھی ظاہر بات ہے وہ کسی دین کے معاملے میں ہوتی تھی، اور حضور چونکہ اس وقت کی جو جد و جہد ہو رہی تھی اس کے قائد تھے، تو گویا کہ وہ ان کے خلاف ایک بات جا رہی ہے، تو میں نے بھی معاف کر دیا، اللہ تو بھی معاف فرما دے۔ یہ شفاعت قیامت میں بھی ہوگی، البتہ دو اذن اس کے ساتھ شامل ہیں۔ جو شفاعت کرے اسے اجازت ملے کہ ہاں تم شفاعت کر سکتے ہو، جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہو اس کے لیے بھی ایکسپریس پرمیشن ملے، اس کے لیے کر سکتے۔ یہ دو طرفہ اذن مختلف مقامات پر قرآن مجید کے اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو ایک اذن نہیں ہے، اللہ کا اذن اس بندے کو کہ تم سفارش کر سکتے ہو، اس بندے کے لیے، یہ دونوں چیزیں اذن میں شامل ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب ہم ساری باتوں کی کوئی عقلی توجیہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھر شفاعت کا فائدہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ سب مانتے ہیں، جو بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ ایسی کوئی شفاعت نہیں ہے کہ جو اللہ پر کوئی اپنے اقتدار، اپنے غلبے، اپنی قوت کے بل پر اللہ سے کوئی بات کروا لے، اس کا کوئی امکان نہیں، وہ تو شرک ہو جائے گا، بدترین قسم کا شرک ہو جائے گا۔ لیکن شفاعت کی پھر کیا مقام، کیا ہے، کا محل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کا جو اس کے ہاں مقام اور مرتبہ ہے، جو قدر و منزلت ہے، اس کے اظہار کے لیے شفاعت کی اجازت دے۔ لیکن اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ جیسے یہ مجمع لگا ہوا ہے اور میں کہوں صاحب اچھا صاحب آپ کر سکتے ہیں شفاعت ان کے حق میں، تو پھر تو کوئی قدر و منزلت ان کی تو سامنے نہ آئی، وہ تو میرا اختیار آیا لوگوں کے سامنے۔ لہذا یہ خفیہ ہوگی کمیونیکیشن، وحی کے ذریعے سے۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ الاعلام بالخفاء والسرعہ، ہوگی اندر، لیکن یہ کہ لوگوں کے سامنے یہی آئے گا کہ انہوں نے ان کے حق میں سفارش کی ہے، اللہ نے منظور کر لی ہے، ان کا اللہ کے ہاں مقام ہے، رتبہ ہے، ان کا پایا ہے، ان کی قدر و منزلت ہے۔ اس طریقے سے ان بندوں کی قدر و منزلت کا اظہار ہو جائے گا پبلک کے سامنے، علی رؤوس الاشہاد۔ بس اس میں یہ باریک فرق جو ذہن میں آ جائے تو ساری گتھی کھل جاتی ہے، حل ہو جاتی ہے، کہ اس میں یہی ہے کہ یہ اجازت جو ہے یہ اعلانیہ نہیں ہوگی، یہ اجازت مخفی ہوگی، الاعلام بالسرعۃ والخفاء، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے۔ لیکن آپ کے لیے یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا وہاں بغیر اللہ کی مرضی کے، اور کسی کے حق میں شفاعت نہیں کی جا سکے گی جس کے لیے اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اگر ان دونوں لیمیٹیشنز کے بغیر آپ نے شفاعت کا کوئی تصور ذہن میں رکھا تو یہ گمراہی کی بنیاد بن جائے، پھر آپ کا تکیہ اس شفاعت پر ہو جائے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اصل شرک کی بنیاد، خاص طور پر جو عرب میں مشرکین تھے، ان کے شرک کی بنیاد تو شفاعت باطلہ کا تصور تو تھا۔ وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ لات اور عزا اور منات نے جو ہے کائنات اور زمین کو پیدا کیا ہے، معاذ اللہ۔ قرآن میں بار بار آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کی، اور کس نے کیے؟ لات نے، عزا نے، منات نے، کسی نے بھی پیدا نہیں کی۔ ان کا مقام کیا تھا؟ وہ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی لاڈلی ہیں، اور یہ شفاعت کریں گی ہماری، اور اللہ اس کی شفاعت کو رد نہیں کر سکے گا۔ پیاری بیٹی آپ کے پاس آئے، اور مجھے اس پر بھولتا نہیں یہ واقعہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، لخت جگر، نور چشم، محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی محبت آپ کو تھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے، کتنا احترام کرتے تھے کہ حضرت فاطمہ آتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر جو اپنی چادر ہوتی تھی وہاں انہیں بٹھاتے تھے حضرت فاطمہ، بہت ہی محبت۔ اور وہ لاڈلی اور محبوب بیٹی آئی ہے، ابا جان دیکھیے یہ میں چکی پیسنے کی وجہ سے
یہ میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے. دیکھیے میں کنویں سے خود پانی لاتی ہوں مشکیزہ اپنے کندھے کے اوپر، تو یہاں پہ بندھی پڑ گئی ہے، نشان پڑ گیا. ابا جان اب تو عام لوگوں کے ہاں بھی بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں، بڑی فراوانی ہے، اب تنگ دستی کا دور ختم ہو گیا. غزوہ خیبر کے بعد ایک دم بڑی خوشحالی آ گئی. تو ابا جان مجھے بھی کوئی غلام، کوئی کنیز عطا کر دیجئے تاکہ مجھے میرے کام میں کوئی ہاتھ بٹائے. اور کوئی دولت نہیں مانگی تھی، ایک معاون، ہیلپر. فرمایا نہیں بیٹی، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں. میں تصور نہیں کر سکتا کیا بیتی ہوگی حضور کے قلب پر اس وقت. فاطمہ درخواست کر رہی ہے، اور کس انداز میں درخواست کر رہی ہے، اپنے ہاتھوں کے گٹے دکھا کر اور اپنے کندھے کی بندیاں دکھا کر کر رہی ہے. لیکن وہ اختیاری فقر، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں. میں تمہیں اس سے بھی زیادہ قیمتی شے دیتا ہوں. تسبیح فاطمہ عنایت کی ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو. یہ کہیں زیادہ ہے غلام سے اور کسی کنیز سے. تو بہرحال ان کے ہاں تصور یہ تھا کہ یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اور ان فرشتوں کے نام پر انہوں نے یہ مورتیاں بنائی. عزا، عزا عزیز کا مؤنث ہے. لات الہ کا مؤنث ہے، لات الہ کا مؤنث لات ہے، اور عزا عزیز کا ہے، جیسے کبرا اکبر کا ہے، العز العزا. اس طریقے سے ان کی یہ دیویاں ہیں. اور یہ کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اصل میں یہ جو دیویاں ہیں جنہیں ہم پوجتے ہیں یہ ہماری سفارش ہی ہوں گی اللہ کے. تو شفاعت باطلہ ہی تھا سارا معاملہ، اور تو کچھ نہیں تھا. ان کا شرک یہی تھا. وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ کائنات کے خالق جو ہے یہ لات عزا منات حبل جو ہے یہ کائنات کے خالق نہیں، سفارشی ہے. لیکن ان کی سفارش رد نہیں کی جا سکتی. تو یہ تصور جو ہے اگر کسی درجے میں بھی ہے تو اسے ذہن سے نکال دیجئے. ہاں اس بات ہے اللہ اپنے کچھ مقرب بندوں کا مقام ظاہر کرنے کے لیے خفیہ طور پر انہیں اجازت دے گا، اور ان کی بھی صلاحیت کر دے گا کہ کس کے حق میں شفاعت کر سکتے. اچھا یہ بھی نوٹ کر لیجئے کس کے حق میں شفاعت ہو سکتی ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ دنیا میں بھی ہے مثال، اگرچہ وہ اسلامی اصول کی روح سے تو غلط ہے. آج کل جو ہوتا ہے معاملہ مرسی اپیل کا، تو قتل کا مقدمہ ہے اور ایک قاتل جو ہے ثابت ہو چکا ہے اس نے قتل کیا ہے، کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے، اور اس نے واقعتاً قتل کیا ہے. اور پھر یہ کہ اس نے اپیل کر لی، سیشن جج سے بھی بات ہوئی ہے، اور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ. اس کے بعد ابھی اسے ایک رائٹ آف اپیل ہوتا ہے ٹو دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ. اب ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو جو اختیار آج کل دیا، اسلام میں نہیں ہے یہ، لیکن میں تو آج کل کی مثال سے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے پاس یہ اختیار یہ بھی مطلق نہیں ہوتا. وہ بھی ایک طرح کا ریویو کرتا ہے پورے مقدمے کو دیکھ کر کہ کہیں کوئی ایسی بات، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قانون کی لمیٹیشنز ہیں کہ جن کے اندر بعض چیزوں کو آپ کنسیڈر نہیں کر سکتے. اس کے لیے کیا محرک بن گیا تھا، اس کے لیے کیا حالات تھے، کس طرح کی تنگی میں یہ آ گیا تھا، ان چیزوں کو ظاہر بات ہے قانون اس سے ڈیل نہیں کر سکتا. قانون تو ڈیل کرے گا اس نے قتل کیا ہے، سیدھی سیدھی بات. یہ حالہ قتل ہے، برآمد ہو گیا، وہ بھی مان رہا ہے میں نے قتل کیا، ختم بات. لیکن یہ کہ اگر کہیں کوئی امکان ہے کہ جس میں اس کو ہم قابل رحم سمجھ سکیں تو پھر وہ اپیل منظور ہوتی ہے، ورنہ نہیں. اسی طریقے کا معاملہ ہے کہ آن آل لیگل گراؤنڈز ایک شخص کنڈم ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس کے بارے میں گنجائش ہے، رحم کی گنجائش موجود ہے. لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنے رحم کا اظہار فرمائے، وہ اپنے کسی مقرب بارگاہ بندے کی طرف سے اس کی سفارش کا اعلان کروا کے تو گویا کہ اس کے مقام کو واضح کرتے ہیں اپنے عوام کے ساتھ. یہ ہے جو کچھ میں نے آج تک سمجھا ہے اس مسئلہ شفاعت کے بارے میں. واللہ عالم. آگے چلیے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ کہ ان کے پیچھے ہے. اب ہم سے مراد کیا ہے؟ کل مخلوقات، اور خاص طور پر آئے گا شفاعت کرنے والے. ویسے تو یہ کہ ہر مخلوق کے آگے جو کچھ ہے، پیچھے جو کچھ ہے، اس سے پہلے جو کچھ تھا، اس کے بعد جو کچھ ہوگا، سب اللہ کے علم ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. لیکن یہاں جو ہے ایک تو یہ کہ اللہ کے صفت علم پر سمجھ لیجئے، علم مطلق، حیات مطلق، اللہ کا علم بھی مطلق. اللہ کا علم قدیم، اللہ کا علم ذاتی ہے، کسی کا عطا کردہ نہیں. جبکہ جملہ مخلوقات کا علم اللہ کا عطا کردہ. فرشتوں سے جو کہا تھا انبئہم باسمائہم
اور جب ان سے کہا تم بتاؤ ذرا، تو انہوں نے صاف کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمیں تو سوائے اس علم کے جو تو نے ہمیں عطا کیا اور کوئی علم حاصل نہیں، ہمارے پاس ذاتی علم ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے تمام انبیاء کا، اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے اتنا علم دیا، یہ ناپ تول ہم نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایسا ہے کہ ہمارا تو پیمانہ جو ہے وہ تو سنار کی ترازو کی طرح ہے، جس میں تولے اور ماشے تو تول سکتے ہیں، ٹنوں سریا تو اس میں آپ نہیں تول سکتے۔ تو ہمارا ذہن تو وہ ہے، ہم نہیں جان سکتے اللہ نے حضور کو کتنا علم دیا، لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ محدود ہے اللہ کا عطا کرنا۔ یہ تین باتیں مجھے ایک مرتبہ، جبکہ ابھی میں میڈیکل کالج میں پڑھتا ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس وقت سے ہی قرآن مجید سے بھی شغف عطا کیا تھا، درس قرآن میرا اس زمانے میں بھی پسند کیا جاتا تھا، جمعیت طلبہ کا میں کارکن تھا، تو میں اس مسئلے پہ ایک بریلوی عالم دین تھے منٹگمری کے، میں ان کے پاس گیا کہ یہ علم غیب کا مسئلہ، آپ کا نبی کے علم کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے بتائیے۔ انہوں نے کتابیں لا کر دکھائی کہ دیکھیے حضور کے علم کے بارے میں یہ تین باتیں ہم مانتے ہیں۔ حضور کا علم ذاتی نہیں ہے، عطائی۔ حضور کا علم قدیم نہیں ہے، حادث۔ حضور کا علم لا محدود نہیں ہے، محدود ہے۔ میں نے کہا میرا تو جھگڑا آپ میں کوئی نہیں رہا، ختم ہوئی، میری بحث تو ختم ہوئی۔ اب یہ کہ کتنا علم ہے اور کتنا نہیں ہے، یہ میں کون ہوں اس کا فیصلہ کرنے والا، یا کون انسان ہے جو فیصلہ کر سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا علم دیا، کیا دکھایا، کیا کچھ سکھایا۔ علمہ شدید القویٰ، وہ جو تعلیم دی ہے، اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو بھی دی ہے اس نے دی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، قدیم نہیں ہے، حادث، لا محدود نہیں ہے، محدود ہے۔ اب محدود جو ہے کروڑوں بھی ہے تو بھی محدود ہے، اور 10-20 کا عدد ہے وہ بھی محدود ہے۔ محدود کے اندر آپ اس کے کوانٹٹی پہلو پر مت جائیے، لیکن ہے محدود، لمٹ۔ تو فرمایا اب خاص طور پر اس کا تعلق جو ہے شفاعت کے ساتھ ہے۔ اب اس کو ایک تمثیل سے سمجھیے، آپ اگر کسی مجسٹریٹ کے پاس جاتے ہیں، کسی کی سفارش کر دیں تو کیا کہتے ہیں اسے؟ دیکھیے اصل میں FIR کے اندر یہ شرارت کر دی گئی، یہ یوں ہو گیا، پھر جو ہے فلاں شخص نے رشوت لے لی ہے، اور یہ شخص جو ہے مقدمہ جو ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ مجرم ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجرم نہیں، آپ کے علم میں نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہی ہوتا ہے نا۔ کیا اللہ کے سامنے بھی کوئی یہ کہہ سکتا اے اللہ تجھے معلوم نہیں، میں بتاتا ہوں؟ یہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ فرشتوں کی لکھی ہوئی رپورٹ میں آیا ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ فرشتوں سے غلطی ہو گئی ہوگی، نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، اس بندے کو میں جانتا ہوں، یہ بات تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے ہر وہ شے جو ان کے پیچھے ہے اور ان کے آگے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے علم میں سے احاطہ کر ہی نہیں سکتے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اب یہاں مخلوق کا علم اور اللہ کے علم کا تقابل ہے۔ اللہ کا علم وہی سے کل، مخلوق کا علم جتنا اللہ نے دیا ہے۔ اب کیسے بتائیں گے کہ اللہ یہ بات یوں نہیں یوں ہے، اے اللہ یہ شخص ایسا نہیں ویسا ہے؟ نہ، کوئی عقلی معاملہ جو ہے اس شفاعت کے لیے یہاں موجود ہے، جبکہ علم کامل اللہ کا ہے، اور کوئی بھی ہو کسے باشد، فرشتے ہو، انبیاء ہو، رسول ہو۔ جیسے میں نے بتایا آپ کو، سب سے زیادہ تو اس میں اگر وہ مناجاتوں میں یا نعتوں میں غلو کرتے ہیں تو ہمارے بریلوی بھائی کرتے ہیں، ان کا بھی جو مستند عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ حضور کا علم ذاتی نہیں، عطائی ہے، قدیم نہیں، حادث، لا محدود نہیں، محدود ہے، بات بتا۔ لہذا استحقاق شفاعت کا اس معنی میں نہیں بن رہا جس معنی میں کہ ہمارے ہاں ایک سفارش کا تصور ہے، لیکن میجسٹریٹ ہے، کوئی جج ہے، جو بھی ہے، اس کا علم محدود ہے، وہ تو فائل ہی کو دیکھے گا نا، وہ تو کاغذوں کو دیکھے گا، کیا رپورٹیں آئی ہے، کس طرح کی آئی ہے، وہ میڈیکل رپورٹ ہے، میڈیکو لیگل کوئی آ گیا معاملہ، اب اسے کیا پتا کہ یہ میڈیکو لیگل جو ایکسپرٹ تھا اس نے رشوت کھا لی ہے، لیکن وہ تو اپنے فائل کو دیکھے گا، رپورٹ کو دیکھے گا، اللہ اللہ کرتا ہے۔ ساری حقیقت تو اس پر واضح نہیں ہے، آپ واضح کر سکتے ہیں۔ لہذا شفاعت کے اس تصور کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں۔ یہ اسی کی نفی کے لیے یہاں پر یہ الفاظ اس ترتیب کے ساتھ آئے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اب کرسی کا لفظ آ گیا، ایک کرسی یہ بھی ہے جس پر میں بیٹھا ہوں،
ایک کرسی پر بھٹو صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے کہا تھا ٹیلی ویژن پہ یہ میری کرسی بہت مضبوط ہے، دونوں ہتھیوں کو مضبوطی سے پکڑ کر، میری کرسی بہت مضبوط ہے، وہ بالو خاتم مضبوط نہیں۔ بریگیڈیئر گوندل تھے لاہور میں، پہلے انہوں نے بسم اللہ کی کہ اب مزید ہم فائرنگ نہیں کریں گے، 2 بریگیڈیئر اور شامل ہو گئے، تو پیغام پہنچ گیا بھٹو صاحب کو کہ فوج اب میرا ساتھ نہیں دے گی۔ تبھی انہوں نے پی این اے والوں کو بلایا، اچھا بھائی آؤ نیگوشیٹ کرو، ورنہ وہ تو فرعون کی طرح تھے، میری کرسی بہت مضبوط ہے۔ تو کرسی سے در حقیقت عبارت ہے اقتدار، اختیار۔ عرش بھی کہتے ہیں تخت کو، لیکن یہ تمام الفاظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتے ہیں تو ہمارے ہاں اب اس میں جو ہے بہت افراط و تفریط بھی ہے اور ایک اعتدال کا راستہ بھی ہے۔ اللہ کے لیے چہرہ، وجہ اللہ، اللہ کا ہاتھ، ید اللہ، ساق، پنڈلی، یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، سورہ نون میں۔ اب یہ اللہ کے اعضاء شمار ہوئے، اللہ کے لیے کرسی، اللہ کے لیے عرش، اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں، لوح اور قلم، یہ سب کیا ہے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ صرف استعارات ہیں، ان کا کوئی حقیقی وجود علیحدہ سے مشخص نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اقتدار، اللہ کے اختیار، اللہ کی حکومت کو کرسی کہہ دیا گیا، عرش کہہ دیا گیا، کیونکہ بادشاہ عرش پر بیٹھا کرتے تھے۔ تخت طاؤس، اب اللہ کا بھی شاید کوئی تخت طاؤس ہے، یہ کیا ہے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس کو تمام تصورات سے مجرد کر دو اور کہو یہ صرف استعارہ۔ ایک رائے یہ کہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ ہے۔ اس میں یہ کہ اس حد تک بھی جاتے ہیں لوگ، یہ امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو اللہ کا نزول ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے پہر نزول فرماتے ہیں سمائے دنیا تک، آسمان، پہلے آسمان تک آ جاتے، اور پھر ندا ہوتی ہے حل من مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں؟ اب یہ نزول کا مطلب کیا ہے؟ ایک رائے یہ کہ سارے نزول وزول کوئی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، مبرہ ہے، یہ صرف ہمیں بتانے کے لیے کہ زیادہ قریب آ جاتا ہے یہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ امام ابن تیمیہ نے ایک مرتبہ اس پر زور دینے کے لیے کہ نہیں، جب یہ لفظ آیا ہے قرآن مجید میں تو نزول ہے، تو کہتے ہیں یہ، ویسے اگرچہ میں باور نہیں کرتا کہ انہوں نے ایسا کیا ہو، لیکن ہو جاتا ہے بعض اوقات آدمی جذبات میں آ کے کہ وہ اپنی ممبر کی سیڑھی سے نیچے اترے، اس طرح اترتا ہے اللہ جیسے میں اتر رہا ہوں، لیکن یہ بات صحیح نہیں، یہ انداز صحیح نہیں۔ درمیان کا راستہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی حقیقت تو ان چیزوں کی ہے، لیکن ہم نہیں جان سکتے وہ کیسی ہے، اور ہم اپنی مادی چیزوں پر قیاس نہیں کر سکتے، لیکن کوئی حقیقت ہے۔ اللہ کا چہرہ اگر کہا ہے تو اللہ کی کوئی خاص تجلی ہے علیحدہ کہ جسے اس کے چہرے سے تعبیر کیا۔ اللہ کا ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کی تو خاص تجلی ہے جس کو اس کا ہاتھ کو تعبیر کیا، لیکن ہے، ہم یہ نہیں جان سکتے وہ کیسے ہے، کس طرح کا ہے، ہر شکل سے، ہر مادی صورت سے وہ پاک ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم اسی معنی میں لیں گے، اس کا تخت حکومت، اس کا پایہ اختیار، وسع کرسیہ السماوات والارض، تمام آسمانوں اور زمین کو محیط، ولا یؤودہ حفظہما، اور اس پر ہرگز گراں نہیں گزرتا ان دونوں کی حفاظت کا معاملہ۔ پڑھ چکے نا، قیوم وہی ہے، تھامے ہوئے وہی ہے، لیکن اس کے اوپر یہ گراں نہیں ہے۔ یہ اس کائنات کے بارے میں تم تصور کرو، اتنی وسیع اور اس کائنات کا چلانا کتنا مشکل کام ہے، کتنی بھاری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہرگز وہ گراں نہیں۔ اس کی ہی مثال ہے جب تورات، اصل تورات گم ہو گئی تھی اور بعد میں صرف وہ یادداشت سے مرتب کی گئی، تو پھر وہاں جو ہے ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا۔ یہ بات تورات میں بھی ہے اور قرآن میں بھی کئی مرتبہ ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، تورات میں بھی تھی، لیکن جب کہیں نے دوبارہ مرتب کرنے بیٹھا کوئی شخص تو اس کے خیال میں، تصور میں یہ بات آ گئی کہ 6 دن میں اللہ نے ساری کائنات بنائی، تھک گیا ہوگا، تو 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ یہ ہے آرام کا تصور کہ جو تورات سے شروع ہوا اور پھر انجیل میں بھی، اور اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اتوار کا دن آرام کا یا ہفتے کا دن آرام کا، تو یہ آرام کا تصور جو ویک اینڈ کا کانسیپٹ ہے اسلام میں نہیں ہے۔ اب اس کی نفی کی سورہ قاف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ
واقعی ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے اسے 6 دنوں ہی میں پیدا کیا تھا، لیکن ہمیں کوئی تکان تاری نہیں ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے ہمیں کسی آرام کی احتیاج۔ وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ وہ العلی ہے، العلی، علی یہ ہے صفت، بہت بلند و بالا، رفیع الشان، العلی سب سے بڑھ کر بلند و بالا اور رفیع الشان، اور العظیم عظمت۔ اب یہ دو دیکھیے ڈائمنشن ہیں، ایک ہے بلندی، ہم بھی کسی شے کی عظمت کا، ایک ہے کوئی شے اپنے حجم میں، جسامت میں، اپنی اس طرح کی شکل میں بہت عظیم ہو، عظمت والی، ایک یہ کہ بلند بہت ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے دونوں الفاظ آئے، لیکن اس پر قیاس نہ کیجئے کہ کوئی مادی کیفیات، بہت بلند و بالا ہر شے سے، اور ہر بلند و بالا ہستی سے بلند تر، اور بہت عظمت والا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ یہ آیت مبارکہ توحید فی الصفات کے ضمن میں حکمت کا، دانائی کا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بہت بڑا۔ اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ پھر عمل سے متعلق ہے، اور وہ انفاق در حقیقت جو پہلی آیت میں آئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا والکافرون هم الظالمون۔ اب اس کا محل کیا ہے، کہاں وہ خرچ کرنا ہے، کس کام کے لیے کرنا ہے، وہ اب آ رہا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی دین میں کسی کو جبری طور پر داخل نہیں کیا جائے۔ اسلام قبول کرے گا اس کی آزاد مرضی ہے۔ یہ معاملہ نوٹ کر لیجئے، صرف مشرکین عرب کے لیے تھا کہ چونکہ حضور خود انہی میں سے تھے قومی اعتبار سے، امیین، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور ان کی زبان میں اللہ کا کلام آ گیا، اور حضور نے آخری درجے میں اتمام حجت کر دیا ان پر۔ 23 سال تک عربی میں آپ نے دعوت دی ہے نا، ہندوستان تو آپ نہیں آئے، چین آپ نہیں گئے، لہذا وہ اتمام حجت اس درجے کا ہو گیا تھا کہ مشرکین عرب کے لیے کوئی آپشن نہیں تھا، اگر ایمان نہیں لائے گئے قتل کر دیے۔ یہ سورہ توبہ کے شروع میں جو ہے کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، سارے معاہدے ختم، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، 4 مہینے کی مہلت ہے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ جب یہ 4 مہینے ختم ہو جائیں تو اے مسلمانوں قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہوا نہیں، عظیم اکثریت ایمان لے آئی، جو کچھ لوگ تھے سر پھرے وہ پھر عرب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ابو جہل کے بیٹے تھے اکرمہ، وہ بھی جا رہے تھے، ابو جہل اکڑفو تھا تو بیٹا بھی آخر، پتا پر پوت اور پتی پر گھوڑا، وہ بڑا اکڑفو تھا، میں اس وجہ سے تو ایمان نہیں لاؤں گا، تو وہ اب ہجرت کر کے جا رہا تھا۔ کبھی گئے تھے صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کر کے، اب یہ حبشہ جا رہا ہے، راستے میں طوفان آ گیا، بحیرہ احمر ہے نا، ریڈ سی، اب جتنے بھی لوگ کشتی میں تھے سب مشرک تھے، سب اللہ کو پکار رہے، کوئی لات عزا منات کسی کو پکار ہی نہیں رہا۔ تو اس کا دل میں آیا کہ اگر تو ہماری فطرت میں ایک اللہ ہی ہے، لات منات عزا کو تو یہاں کوئی پکار ہی نہیں رہا، تو یہی بات تو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بات سے بھاگ کیوں رہا ہوں میں؟ وہیں سے واپس آئے، آ کر جو ہے ایمان قبول کیے، اور پھر بہت سچے اور پکے مسلمان صحابی۔ اس کے بعد انہوں نے خاص طور پر مرتدین کے خلاف جو جہاد کیا اس میں شہید ہوئے، جام شہادت نوش کیا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن ابی جہل۔ تو بہرحال یہ معاملہ تھا خصوصی صرف اہل عرب کے۔ اس کے بعد جب جو فوجیں نکلی ہیں خلافت راشدہ میں عرب سے باہر، تو 3 آپشن ہمیشہ تھے، آپ نے پڑھے ہیں تاریخ میں، ایمان لے آؤ ہمارے برابر کے درجے کے ہو جاؤ، تمہاری جان مال عزت آبرو جائیداد ہر شے محفوظ، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم پرانے مسلمان ہیں تو ہمارا حق زیادہ ہے، تم تو 9 وارث ہو 9 مسلم ہو، تمہارے حقوق کم ہے، نہیں، absolutely equal to us, this option is open۔ اگر یہ نہیں تو پھر یہ کہ چھوٹے ہو کر رہو، تم یہودی بھی رہ سکتے ہو، عیسائی، ہندو، سکھ، پارسی، بدھ، جو چاہو رہو، لیکن اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کرنی پڑے گی اور جزیہ دینا ہوگا، ٹیکس دینا۔ اگر یہ بھی منظور نہیں تو پھر آؤ تلوار فیصلہ کر دے گی ہمارے اور تمہارے درمیان۔ ہمیشہ یہ 3 آپشن تھے۔
لہذا کسی بھی شخص کو سوائے وہ معاملہ جو میں کہہ چکا ہوں عرب میں جو ہوا ہے، وہاں تو کہا جا سکتا ہے کہ کورشن تھا، وہاں تو گویا کہ یہ آلٹرنیٹ یہ تھا، یا قتل کر دیے جاؤ گے، یا امپلائڈ صرف یہ تھا، یا پھر عرب چھوڑ کے بھاگ جاؤ جہاں جانا، جان بچا کے سر چھپا لو جہاں جاؤ، یہاں نہیں رہ سکتے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد پوری اسلامی تاریخ میں کسی ایک مرتبہ بھی کسی انسان کو جبرن مسلمان نہیں بنایا، اپنی مرضی سے۔ ہاں جو مسلمان ہو اور دعویٰ کرے پھر اس پر جبر ہوگا، اب تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی، نہیں پڑھتے ہو تو مار پڑے گی، سزا دی جائے گی، تعزیر ہوگی۔ بعض فقہا کے نزدیک تو قتل تک جائے گی، بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اس کو جیل میں بند رکھو جب تک کہ توبہ نہ کرے اور پختہ وعدہ نہ کرے کہ آئندہ پابندی سے نماز پڑھو۔ یہ اب جبر ہوگا۔ یہ جبر کس چیز پر؟ تم نے اسلام قبول کیا، اب اسلام پر عمل کرنا ہو، لیکن اسلام کو قبول کرنے میں جبر نہیں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، سعادت اور رشد اور ہدایت کا راستہ بالکل واضح ہو چکا ہے کج راستوں سے۔ غی ہے جسے غوا بنا ہے، غوا گمراہ ہو جانا، اغوا کا لفظ بنتا ہے گمراہ کر دینا کسی کو، تو یہ غی ٹیڑھ کجی صحیح راستے سے ہٹ جانا۔ قد تبین الرشد من الغی، اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دعویٰ کیوں ہو رہا ہے کہ ذہن میں رکھیے یہ ہے سورہ بقرہ، یہ نازل ہوئی ہے مدنی دور میں، 2/3 قرآن جو ہے وہ ہے مکی جو نازل ہو چکا۔ گویا کہ قرآن مجید کی ان صورتوں نے بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دیا۔ حق اور باطل میں اب کوئی اشتباہ نہیں رہا، کسی نیک نیت انسان کے لیے تو کوئی اشتباہ نہیں ہے، حق علیحدہ باطل علیحدہ، لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے، باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، اور یہ ہو چکا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کا راستہ واضح اور ممیز ہو چکا ہے کجی اور گمراہی کے راستے سے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو جو شخص بھی طاغوت کا کفر کرے گا، انکار کرے گا، طاغوت کے خلاف بغاوت کرے گا اور ایمان لائے گا اللہ پر، یہ اہم ترین مقام ہے اس اعتبار سے کہ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی دیکھا، لا الہ الا ہو، لا الہ پہلے ہے، الا ہو بعد میں آتی، نفی اس بات۔ اسی لیے بعض جو ہمارے سلسلے تصوف کے ہیں اس میں جو ذکر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، تو نفی اس بات کا ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، الا پر وہ ضرب لگاتے ہیں قلب کے اوپر، جس سے ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک نفسیاتی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ تو پہلے نفی ہے پھر اس بات، وہی ہے پہلے طاغوت کا انکار کرو پھر اللہ پر ایمان، تب ایمان معتبر ہے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طغا سے بنا ہے، طغا طغیانی، دریا اپنے حدود کے اندر بہ رہا ہے، لیکن اب یہ کہ اس کی پانی ادھر چھلک گیا ہے، اپنے حدود سے کناروں سے نکل گیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ طغیانی، طغیانی آئی ہوئی ہے، طغیانی۔ تو انسان کا اور جنوں کا مقام کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کرے۔ جو حد بندگی سے تجاوز کرے گا وہ طاغوت ہے، چاہے وہ ایک فرد ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی ریاست ہو۔ میں نے یہ 3 چیزیں گن دی ہیں۔ انفرادی حیثیت سے میں اپنے حد بندگی سے تجاوز کرتا ہوں، اگر زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اگر میں حد بندگی سے تجاوز کر گیا تو میں طاغوت ہوں۔ کوئی ادارہ آپ نے بنایا ایسا جس میں لمیٹیشن نہیں ہے اللہ کے احکام کی، بلکہ اس کے اندر آپ نے اپنی اتھارٹی جو ہے وہ بڑی مطلق رکھی ہوئی ہے، طاغوت ہے۔ ریاست آپ نے قائم کی، حاکمیت عوام کے لیے یا حاکمیت کسی ایک خاندان کے لیے، وہی طاغوت ہے۔ اس کی نفی، اس کا انکار، اس کے خلاف بغاوت کر کے ایمان لاؤ گے تو ایمان معتبر ہے۔ اور اگر طاغوت سے دوستی بھی چل رہی ہے، طاغوت کی چاکری بھی ہو رہی ہے، انگریز کی ملازمت بھی کر رہے ہیں، انگریز کی فوج میں شامل ہو کر خانہ کعبہ پر جا کر گولیاں بھی مار چلا رہے ہیں، انگریز کی فوج میں شریک ہو کر اور جنرل ایلن بی کو یروشلم کا قبضہ لے کر دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی تہجد بھی پڑھ رہے ہیں۔ ایسے تھے فوجی مسلمان،
بلوچ ریجمنٹ کے اور پنجاب کے، بڑے لمبے لمبے بال، زلفیں رکھی ہوئی ہیں، نمازی ہے، اور یہ کہ تاجر ہے کہاں؟ انگریز کی فوج میں۔ یہ تو طاغوت کی چاکری کر رہے ہو بھائی، طاغوت کے ساتھ تعاون۔ حال یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں من مشى مع فاسق ليقويه فقد اعان على هدم الاسلام، جو شخص کسی فاسق و فاجر انسان کے ساتھ چلے اسے تقویت پہنچانے کے لیے، اس نے اسلام کی عمارت کو جڑوں سے کھودنے میں مدد کی، منہدم کرنے میں مدد کی۔ من مشا، صرف چلنا، آپ کسی کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ تقویت اسے ہو جائے، لوگوں کو معلوم یہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ من مشا مع فاسقن، فاسق کافر بھی نہیں، فاسق، لیقویہ، تاکہ اسے تقویت پہنچائیں، فقد اعان علی ہدم الاسلام، اسلام کی عمارت کو جڑوں سے کھود کر گرانے میں مدد کی۔ ایک اور حدیث میں آیا اذا مدح الفاسق، جب کسی فاسق کی مدح کی جاتی ہے، غضب اللہ تعالی واہتز لہ العرش، اللہ تعالیٰ انتہائی غضبناک ہوتے ہیں، اس درجے کہ عرش کانپنے لگتا، تھرا اٹھتا ہے عرش، اتنا غضب آتا ہے کہ ایک شخص میرا باغی ہے، میرا فاسق ہے، فاجر ہے، اور اس کی مدح کی جاتی۔ اب اس کی روشنی میں آپ اپنے طرز عمل کا جائزہ لیجیے، لگے ہوئے ہم اسی نظام کی چاکری میں، اسی نظام کو تقویت پہنچانے میں۔ کہاں ہے اللہ کے ساتھ؟ ان سے ہم نے کہاں بغاوت کی؟ بغاوت کے کم سے کم یہ سمجھیے 3 درجے ہیں۔ سب سے کم کیا ہے؟ نظام سے شدید نفرت ہو، ترک تعاون ہو، ترک موالات، یہ نیگیٹو حصہ ہے صرف۔ جیسے گاندھی نے کبھی کہا تھا ترک موالات، نہ انگریزی کپڑا پہنیں گے، اور بلکہ ہم تو نہ کوئی اور امپورٹڈ شے استعمال کریں گے، اور بلکہ ہم تو جو ہے اپنی کھدر خود بنیں گے اور پہنیں گے۔ ترک موالات، ترک تعاون، عدم تعاون، یہ پہلا درجہ ہے۔ طاغوت کے ساتھ موالات نہ ہو، دوستی نہ ہو، چاکری نہ ہو، محبت نہ ہو، بلکہ ترک تعاون، ترک موالات، اور دل میں شدید نفرت۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ طاغوت کے خلاف زبان سے جہاد۔ یہ کام غلط ہے، ہم اسے پسند نہیں کرتے، ہم اس میں تعاون نہیں کریں گے، زبان سے بھی ایک اعلان کرنا۔ اور آخری مرحلہ ہے سب سے اونچا، طاقت کے ساتھ اس طاغوت کو ملیا میٹ کر کے حق کا نظام قائم کرنے کی جدوجہد کرنا۔ یہ ہے اصل مطلوب۔ الان جیسے کہ مجھے واقعہ یاد آ گیا حضور کا، کہ حضور اور حضرت عمر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کوئی چہل قدمی ہے یا کچھ اور معاملہ ہے۔ حضور پوچھتے ہیں عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عرض کیا کہ حضور آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب ہیں۔ اب آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھتے ہیں اور اپنی جان سے؟ اب ایک تو اندازہ کیجئے کہ یہ سوال کسی ایسے شخص سے نہیں کیا جا سکتا جس سے ذرا بھی بال برابر بھی بودھ ہو دل میں، تو خالص وہ بہت ہی مقرب ہوگا، اسی سے یہ بات کہی جائے گی، اپنی جان سے۔ تو حضرت عمر نے تھوڑا سا توقف کیا، پھر عرض کیا ہاں اب میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ فرمایا الان، اب پہنچے ہو تم اس مقام پر کہ جہاں ہونا چاہیے۔ تو الان والا معاملہ یہ ہے کہ انسان تن من دھن اپنی زندگی ہر شے لگا دے طاغوت کے خاتمے اور حق کے غلبے کے لیے۔ وہ ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اس روش کو اختیار کرنے سے انکار کرنے والے ہی تو کافر اور ظالم اور مشرک ہیں۔ وَمَن یکفر، اب میں دیکھیے 2 حدیثیں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، میں نے تو ترتیب الٹی بتائی تھی، ہم کمزور لوگ ہیں تو کمزور ترین درجہ پہلے بیان کر دیا کہ طاغوت سے دلی نفرت، تعاون نہ ہو۔ اس سے اوپر یہ کہ زبان سے جہاد اس کے خلاف کیا جائے، اس سے اوپر ہے طاقت کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
تم میں سے جو شخص بھی کسی منکر کو دیکھے، بدی کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اسے اپنے قوت سے، طاقت سے، ہاتھ سے بدلے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے یا ہمت نہیں، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، فَبِلِسَانِهِ، تو کم سے کم زبان سے تو اس کے خلاف بات کرے، گونگا شیطان تو نہ بن کے بیٹھ جائے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے شدید نفرت رکھے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ دل میں نفرت بھی نہیں ہے تو ایمان ہے ہی نہیں، ایمان کی نفی ہے مطلق۔ دوسری حدیث سن لیجئے، یہ تو ہے مسلم شریف کی روایت حضرت ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسلم شریف ہی کی دوسری روایت ہے عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور فرماتے ہیں، ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون و اصحاب، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم میں، امت میں مجھ سے پہلے جب بھی کسی رسول یا نبی کو مبعوث کیا تو اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ، کچھ نہ کچھ حواری ہوتے تھے۔ حواری حضرت عیسیٰ کے صحابہ کو کہتے ہیں، صحابہ جو ہیں حضور کے ساتھی ہیں۔ تو ہر نبی کے کسی کے کم کسی کے زیادہ کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہی تھے۔ وہ کیا کرتے تھے حواری اور صحابہ؟ یقتدون بامرہ ویاخذون بسنتہ، اپنے اس نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور ان کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ کچھ عرصے کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے امت کے اندر، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں، اور کرتے وہ ہے جس کا حکم نہیں ہوا۔ نئی سے نئی رسمیں، نئی سے نئی بدعات جن کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی حکم نہیں، کوئی ثبوت ہی نہیں کہ دور صحابہ میں بھی کوئی ایسا کام ہوتا تو وہ تو ایجاد ہو رہی ہے اور ان کے اوپر پیسے بھی لگ رہے ہیں، تقریبات بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو اصل سنت ہے وہ ترک، اور کہتے کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور۔ زبان سے عشق و محبت کے دعوے ہیں اور عمل میں سنت کا اتباع نہیں ہے۔ اب جب ایسی صورت ہو، میں یا آپ اگر دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کا بول بالا ہے، اس وقت ان کے ہاتھ میں اقتدار ہے، ان کے ہاتھ میں، جو جاتے ہیں جہاں گئے وہاں پر چادر چڑھا دی، عوام کا جو ہے وہ ایک تاثر دینے کے لیے کہ اس قبر کے اوپر انہوں نے بھی چادر چڑھائی ہے، جن کا کوئی دین مذہب سے، روحانیت سے سروکار نہیں بالکل۔ جیسے کبھی اندرا گاندھی نے بھی جانا شروع کر دیا تھا مندروں کے اندر، جبکہ وہ مسلمانوں کا ووٹ اس کے خلاف گیا ہے اور وہ ہاری ہے الیکشن میں۔ اس کے بعد اس نے ہندو دیوی کی شکل اختیار کی ہے، پھر وہ جاتی تھی پنڈتوں کے پاس اور سادھوؤں کے پاس، اور پھر وہ نیکسٹ الیکشن میں دوبارہ کامیاب ہو گئی۔ ہندو کارڈ پلے کیا، اسے کہتے ہیں کہ شی پلیڈ دی ہندو کارڈ، اس لیے کہ مسلم کارڈ اس کے خلاف استعمال ہوا۔ اسی طرح ہمارے سیاستدان، لیکن یہ کہ جو شخص بھی اس کیفیت سے دو چار ہو، اب سن لے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو بھی تم میں سے ایسے لوگوں کے خلاف اپنے طاقت سے اور اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو اپنی زبان سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، جو اپنے دل سے جہاد کرے گا یعنی شدید نفرت رکھے گا وہ بھی مومن ہوگا۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اپنے ایمان کو آپ تول لیجئے کہاں کھڑے ہیں، طاغوت کے ساتھ آپ کی روش کیا ہے۔ بہرحال مَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے کہ طاغوت کا کفر کیا، طاغوت سے بغاوت کی اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا ہے۔ یہ جو نقشہ ہے یہاں پر، اس کو ایک تمثیل سے سمجھ لیجئے۔ سمندری جہاز پہ فرض کیجئے کوئی شخص عرشے پر کھڑا ہوا ہے، کوئی ہچکولا ایسا آیا کہ گر گیا سمندر، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کنڈے لگے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کنڈا اس کے ہاتھ میں آ جائے، فرض کیجئے تیرنا ویرنا نہیں جانتا غریب، کنڈا ہاتھ میں اگر آ گیا تو وہ کنڈا کبھی نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ اس کنڈے کے ساتھ اس کی جان وابستہ ہے۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شارک مچھلی آ کر اس کی ٹانگ کاٹ کے لے جائے تو وہ کہے گا جائے، لیکن یہ کہ میں اس کنڈے کو نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ یہ کنڈا ہے کہ جس کے ساتھ میری اب جان واپس۔ اسی طریقے سے گویا کہ انسان اپنی حفاظت اور تحفظ کے لیے
ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس کا ہاتھ اس مضبوط کنڈے پر آ گیا کہ جس کے بعد اس کی گمراہی نہیں ہے. لن انفصام لہا، جیسے کنڈا مضبوط ہے، وہ اپنی جگہ سے نکلنے والا نہیں ہے، وہ ہٹنے والا نہیں ہے، جگہ چھوڑنے والا نہیں ہے، ٹوٹنے والا نہیں ہے. لن انفصام لہا، ایسا کنڈا اس پر اس کا ہاتھ آ گیا ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یہ سمیع علیم تنوین کے ساتھ یہ صفات. السمیع ہوتا تو اللہ کا نام ہو جاتا، العلیم ہوتا تو اللہ کا نام ہو جاتا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. دیکھیے ترک موالات کی میں نے بات کی تھی نا، اب یہاں ولایت آ گئی. اللہ ولی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، محافظ، حمایتی ہے اہل ایمان. یعنی یہ جو کشاکش ہوگی اب حق و باطل کے مابین، طاغوت کے خلاف تمہیں جہاد کرنا ہے، کفر کرنا ہے، احقاق حق ابطال باطل کی جدوجہد کرنی ہے، تو تمہیں کسی کا سہارا درکار ہے. اللہ کا سہارا، اللہ کی مدد. جیسے حضور سے بھی کہا گیا فاصبر وما صبرک الا باللہ، اے نبی صبر کیجئے، اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے پر قائم ہے. قوت تو آپ کو اللہ سے ملتی ہے. مسلمانوں سے کہا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر سے بھی اور نماز سے. تو اسی طرح فرمایا اللہ کی مدد شامل حال رہے گی. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے اہل ایمان کا. اور یہ رشتہ جو ہے موالات باہمی، یا جسے ولایت باہمی کہتے ہیں. یہاں بھی ذرا سمجھ لیجئے، دو لفظ ہیں ہمارے ہاں، لوگ اس کو ایک دوسرے میں کنفیوز کر دیتے ہیں. ایک ولایت ہے، ولایت واو کے زبر کے ساتھ، یہ والی سے بنا ہے، والی، والی دمشق یعنی حاکم دمشق. تو ولایت کہتے ہیں حکومت کو. اور ولی سے بنا ولایت، ولایت باہمی. جیسے اللہ یہاں دوست ہے اہل ایمان کا، اہل ایمان دوست ہے اللہ کا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے دوست جو ہیں یعنی اہل ایمان، ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ کوئی حزن ہے. اور یہ کون ہے؟ یہ ولی کوئی علیحدہ نوع نہیں ہے، کوئی سپیشیز علیحدہ نہیں ہے، انسانوں ہی میں سے ہوتے ہیں. ان کے سروں پر کوئی سینگ نہیں ہوتے، عام انسان ہوتے ہیں. البتہ کیا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی. ایمان لائے اور ایمان حقیقی، اور تقوی ہے انہیں پش کر رہا ہے. ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. یہ ایمان اور تقوی ہے تو وہی اللہ کا ولی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ. ان کے لیے تو بشارتیں ہی بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں. تو وہ ہے ولایت، اللہ کے بندے اللہ کے ولی ہیں، صاحب ایمان. یہاں اللہ ولی ہے اہل ایمان. جو بھی وہ طاغوت کے خلاف جد و جہد کریں گے، کشاکش کریں گے، محنت کریں گے، انفاق جان و مال کریں گے، انفاق مال اور بذل نفس کریں گے، وقت خرچ کریں گے، اپنی قوتیں لگائیں گے، جان و مال کے اوپر خطرات مول لیں گے، اپنی اولاد کو انویسٹ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، پشت پناہ ہوگا قدم قدم پر. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور وہ انہیں نکالتا رہتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف. یہ نوٹ کر لیجئے، کئی دفعہ پہلے بھی میں نے کہا ہے، قرآن مجید میں نور ہمیشہ واحد آیا ہے، انوار کا لفظ آیا ہی نہیں. اور ظلمات ہمیشہ جمع آیا ہے، ظلمت کا لفظ آیا ہی نہیں. ظلمات بعضها فوق بعض، سورہ نور میں نور علی نور، نور پر نور، وہاں دونوں جو ہے نور واحد ہے. اور یہ ظلمات بعضها فوق بعض، تہ بر تہ گمراہیاں اور اندھیارے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے. تو یہاں بھی فرمایا اللہ نکالتا رہتا ہے انہیں. یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع میں دوام اور تسلسل ہوتا ہے، مسلسل. اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ بس یہ ایک مرحلے پر آپ جو ہے اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ گئے. اس لیے کہ بہت سے اندھیارے اندر ہو سکتے ہیں کہ ابھی ہوں. جیسے میں نے ابھی بتایا، شاید ابھی اپنی جان سے زیادہ عزیز اللہ اور اس کے رسول نہ ہو، شاید، اور ہر ایک سے زیادہ عزیز تو ہو گئے. شاید کہ کوئی اور آپ کو اللہ سے زیادہ عزیز ہو،
یہی تو امتحان تھا، آخری سب سے مشکل، سب سے کڑا، سب سے بھاری امتحان جو لیا ابراہیم کا، اکلوتا بیٹا 13 برس کی عمر، دعائیں مانگ مانگ کر جو لیا تھا، ذبح کرو اسے۔ ایسا تو نہیں کہ اس اکلوتے بیٹے کی محبت ہماری محبت سے بڑھ گئی؟ اکلوتا بیٹا، اندازہ کیجئے 100 برس کی عمر کا بوڑھا آدمی ہے، اور اس بوڑھے کا دست و بازو بنا ہے بیٹا 13 برس کا، اکیلا بیٹا، ابھی حضرت اسحاق کی پیدائش نہیں ہوئی، کر دو ذبح، تیار ہو۔ اسی لیے رحمت خداوندی چیخ اٹھی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بس تم نے جو ہے چھری چلا دی اور تم نے اپنا خواب پورا کر دیا، بس آگے نہیں۔ گویا کہ میں نے اس پہ لکھا تھا، میرا مضمون ہے کہ یہاں ممتحن نے بس کی ہے، جس کا امتحان لیا جا رہا تھا اس نے بس کی۔ ممتحن نے کہا بس اس سے آگے نہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ یہ امتحانات ہوتے ہیں، آدمی کو نکلنا ہوتا ہے۔ ابھی کیا پتا، میں سمجھتا ہوں کہ میں ان اندھیروں سے نکل آیا، کوئی اور تاریکی میرے قلب کی کسی گہرائی کے اندر ابھی کہیں مورچہ لگا کر بیٹھی ہوئی، کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کوئی ریاکاری کا ہی مورچہ ہو، کوئی اپنی تعریف سن کر جو ہے دل خوش ہوتا ہے، یہی ہو۔ لیکن اللہ جو ہے مسلسل نکالتا رہے گا، کفر کے اندھیاروں سے، شرک کے اندھیاروں سے، نفاق کے اندھیاروں سے، مادہ پرستی کے اندھیاروں سے، دنیا اور اس کے لوازم کے ساتھ محبت کے اندھیاروں سے، تو اسباب دنیاوی کے توکل کے اندھیاروں سے نکالتا رہتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا، جو برعکس روش اختیار کریں گے، طاغوت کی دوستی، طاغوت کی چاکری، طاغوت کی ملازمت، طاغوت کا جھنڈا اٹھا کر چل رہے ہیں، اب وہ روش اختیار کی ہے، اولیاءہم الطاغوت، ظاہر بات ہے اب ان کے ولی اور دوست جو ہے وہ طاغوت ہی ہو گئے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ نکالتے رہتے ہیں انہیں، کوئی تھوڑی بہت روشنی بھی تھی تو اس سے بھی اور تاریکی میں جاؤ، اور تاریکی میں جاؤ، کوئی رمق بھی اگر کوئی روشنی کی ہے تو اسے نکال کر ایبسلیوٹ ڈارکنس، جس کی مثال سورہ نور میں آئی ہے۔ اپنا ہاتھ بھی آگے بڑھاتا تو نہیں دیکھ سکتا، جس کو ہم کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ سجائی دیتے، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، جسے اللہ ہی نے نور عطا نہ کیا ہو، اللہ ہی نے نور سے جو محروم کر دیا، اسے کہاں سے نور مل جائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو منور کرے اپنے ایمان کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا ان نکفر بالطاغوت ونؤمن بک، اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سلام
ریاض ایک کا طرف ٹھنڈا پانی نکال۔ یہ ختم نہیں ہو رہے، کوئی نہیں۔ آخری اور ہے چلیے افتراد محمد سمیع صاحب، مسلمانوں پر جبر صرف فرائض کی ادائیگی کے لیے ہوگا یا اس سے کمتر درجے کی عبادت کے لیے؟ یہ سوال ذہن میں اس لیے پیدا ہوا کہ طالبان داڑھی نہ رکھنے پر سزا کا نفاذ کر رہے ہیں، کیا اس قسم کا جبر روا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں وہ، اور داڑھی جو ہے ویسے تو یہ کہ فرض نہیں ہے اور سنت موقدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور رکھنی چاہیے۔ البتہ وہ لوگ تو خاص طور پر ایک خاص حد سے کم داڑھی کو بھی داڑھی تسلیم نہیں کرتے، ان معاملات میں ذرا تشدد کر رہے ہیں جو کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اصل میں جبر جو ہے وہ صرف فرض ہی کے اوپر کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر انوار احمد عباسی صاحب، پاکستان میں شریعت قائم نہیں، اس لیے پاکستان دارالاسلام ہے یا دارالحرب؟ اصل میں یہ دارالاسلام اور دارالحرب کی جو اصطلاحات ہیں اس وقت یہ آبسولیٹ ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں صورت یہ بن گئی ہے کہ دارالحرب اس وقت کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو اسلام پر عمل کرنے سے مسلمانوں کو جبراً روکتا۔ امریکہ میں بھی آپ جائیں تو آپ جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجد بنا سکتے ہیں، اسرائیل میں بھی مسجد بنا سکتے ہیں، بنتی ہیں مسجدیں، اب بھی تعبیر ہو رہی مسجدیں۔ تو اس حوالے سے وہ جو دارالحرب کا تصور وہ تھا اور جس کے ساتھ ایکٹیو کنفرنٹیشن تھی وہ نہیں ہے، اب وہ بھی دارالامن ہے ایک طرح کا، اور یہ بھی ہمارے پاس جو ہے دارالمسلمین ہے، دارالامن ہے، دارالاسلام بہرحال یہ نہیں، لیکن اسے دارالحرب بھی نہیں قرار دیا۔ محمد شفیق صاحب، آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ ہمارے جسم کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، تو کیا اس صورت میں ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم انسانی جسم کا کوئی بھی عضو مثلا آنکھ، گردہ وغیرہ آرگن ٹرانسپلانٹیشن عطیہ کر سکتے ہیں؟ یعنی بالکل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو وہ مال بھی تو اللہ کی امانت ہے جو آپ عطیہ کر سکتے ہیں، کسی کو ہدیہ دے سکتے ہیں، خیرات دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، تو اگر اس کو ڈونیٹ کرنا چاہیں اور اس میں کوئی اور غرض نہیں ہے سوائے انسانی ہمدردی کے تو کوئی حرج نہیں۔ احمد خان صاحب، آپ کے فہم میں اللہ کا پرسیپشن ایک یونیک پرسن ہے یا آل امبریسنگ پاور ہے؟ نیز حضرت کی شفاعت کا معاملہ سہل انداز میں بیان کیجئے۔ جہاں تک تو شفاعت کا مسئلہ ہے، میں جس حد تک بھی سہل کر کے اسے سمجھا سکتا تھا میں تو اپنی پوری کوشش کر چکا ہوں۔ اب تو یہ ہے کہ اگر کوئی سوال علیحدہ سے ہوگا تو پھر میں اس کا جواب دوں گا۔ اور جہاں تک یہ ہے یونیک پرسن، اللہ تعالیٰ ایک پرسن ہے، صرف پاور نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو جدید دور میں سائنٹسم جس کو ہم کہتے ہیں، سائنٹیفک ایک بینٹ آف مائنڈ ہے، وہ تو فرشتوں کو بھی پرسن ماننے کو تیار نہیں۔ سر سید احمد خان سے یہ گمراہی شروع ہوئی تھی کہ یہ فورسز آف دی نیچر کا نام فرشتے ہیں، فرشتے کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، صاحب تشخص ہستی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ یہ تمام کے تمام ہمارے صوفیاء اور متقدمین مانتے ہیں کہ اللہ ایک ذات ہے، ایک پرسن ہے، اگرچہ
اسے ہم کسی مکان سے، کسی جہت سے، کسی سمت سے مقید نہیں کر سکتے، لیکن ہے وہ جس کو کہ اقبال نے کہا اپنے لیکچرز میں، دی بگ آئی ایم، جیسے آپ کہتے ہیں آئی ایم، میں ہوں، اسی طرح اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ تو یہ انا جو ہے یہ ایک ایگو ہے، یہ لیکن انفائنائٹ ایگو ہے، یہ مطلق ایگو ہے، ہماری محدود ایگو ہے۔ عبد الواحد صاحب آیت الکرسی کے فضائل کے بارے میں تفصیل سے فرمائیں، اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ پورے قرآن مجید کی آیات کے سردار ہیں، اور اس سے بڑی فضیلت آپ کیا مانتے؟ آپ شاید یہ چاہتے ہو اتنی دفعہ پڑھ لیا جائے تو یہ ہو جائے گا، اور اتنی دفعہ پڑھ لیا جائے تو یہ ہو جائے گا، ایسی فضیلتیں میرے علم میں نہیں ہیں۔ ہم لوگوں نے قرآن مجید کو صرف حصول ثواب کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، فہم کے لیے، ہدایت کے لیے اور عمل کے لیے نہیں پڑھتے، اسی لیے اس قسم کی باتیں ہم سوچتے ہیں۔ فیاض احمد صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان ہو جاتے تھے وہ سب برابر تھے، اور جو کافر تھے ان کی حفاظت کا ذمہ اسلامی ریاست کے ذمہ تھا، وہ ثانوی حیثیت رکھتے تھے۔ آج کل ایک دانشور کالم نویس یہ مہم چلا رہے ہیں کہ مسلمان اور کافر جو پاکستان میں ہیں وہ ملت واحدہ ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے ثبوت کے طور پر وہ میثاق مدینہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ اگر یہ نظریہ گمراہ کن ہے تو مختصراً بیان فرمائیں، اور نیز اخباروں کے ذریعے بھی اس کا ابطال فرمائیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کو ان پرسن کہا ہے، پرسن کی انگریزی صرف اشارہ، صرف انسان کو کہا جاتا ہے، اور وہ اس لیے کمتر درجہ معلوم ہوتا ہے۔ نہیں، انسان تو کمتر درجے کی شے نہیں ہے، اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں تو اشرف انسانی ہے، تمام فرشتوں کو اس کے سامنے جھکایا گیا تھا۔ بہرحال یہ میرا موقف وہی ہے، اور یہی تمام صوفیاء و متکلمین کا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک ذات ہے، لیکن ہم قیاس نہیں کر سکتے اس کے بارے میں اپنی ذات پر یا کسی اور کی ذات پر۔ باقی یہ جو اصل میں میثاق مدینہ کا حوالہ دیتے ہیں، یہ لوگ بالکل غلط استدلال کرتے ہیں۔ دیکھیے، حضور کی جو انقلابی جد و جہد چل رہی تھی، اس میں مختلف مواقع پر آپ نے مختلف ضرورتوں کے تحت معاہدے کیے۔ یہ اصل میں میثاق مدینہ تھا، اے ڈیفنس پیکٹ، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، کہ اگر مکے والے حملہ آور ہوں گے تو ہم یہاں پر مل کر ایک ملت، ایک قوم کی حیثیت سے یا ایک امت کی حیثیت سے مقابلہ کریں۔ باقی تمہارا اپنے اپنے معاملات، تمہارا نظم ہے اور ہمارا اپنا نظم علیحدہ ہے، اور البتہ اگر ہمارے تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہوگا تو بالا دستی فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کریں گے۔ بات ختم ہو گئی۔ اللہ اور اس کے رسول کی بالا دستی ہے، برابر کہاں ہے؟ برابر تو تب ہوتے ہیں کہ جب کہ ان کی شریعت کو بھی اور ان کے قانون کو بھی کسی درجے میں تسلیم کیا جاتا کہ اچھا قرآن دازی کر لیں گے کہ بھائی اس معاملے کے اندر یہ ہم اسلام کے حکم پر عمل کریں یا یہ تورات کے حکم پر عمل کریں۔ وہاں تو طے یہ تھا کہ جہاں اختلاف ہوگا وہاں پر اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کریں گے، تو اس کے نیچے ہو گئے، تابع تو ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ڈیفنس پیکٹ تھا۔ اسی طریقے سے آپ نے صلح حدیبیہ کی تھی قریش سے، اس وقت وہ قریش سے صلح کی تھی یہودیوں کے خلاف، اس لیے کہ آپ کو خیبر پر جو ہے حملہ کرنا تھا، اور جب تک آپ اپنا جو ہے عقب پچھواڑا محفوظ نہ کر لیتے تو خیبر پر حملہ جو ہے اس کے اندر خطرات تھے۔ آپ نے گر کر صلح کر لی اس وقت، اس لیے کہ وقت کی ضرورت تھی۔ تو یہ اصل میں ہوتی ہے جد و جہد کے دوران جو بھی اس وقت کی اسٹریٹجی ہے اس کے حوالے سے معاہدہ۔ باقی جتنے مشرکین سے معاہدے تھے، آج میں آپ کو آیت سنا چکا ہوں کہ تمام معاہدے ختم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ یہ معاہدے تھے جو وقتی ضرورت کے تحت ہوئے تھے، ورنہ حق اور باطل کے درمیان کوئی معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حق اور باطل کے درمیان مستقل معاہدہ کیسے ہوگا؟ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا حق و باطل نہ کر قبول۔ حق جو ہے باطل کے ساتھ مستقل معاہدہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ مرزا بابر صاحب، سفارش کے سلسلے میں سوال ہے کہ جو ایصال ثواب کا سلسلہ ہے والدین مرحومین کے سلسلے میں خصوصاً، اس کی کیا صورت ہے، کیا طریقے ممکن ہیں اور شرعی طور پر کس حد تک ثابت ہے؟ دیکھیے، ایصال ثواب کے ضمن میں دو رائے ہیں ہمارے ہاں۔ اکثریت جو بھی ہمارے ہاں سنی علماء ہیں، دیوبندی بھی بریلوی بھی،
وہ اس کے قائل ہیں کہ ایصال ثواب ہوتا ہے مالی عبادت کا بھی اور بدنی عبادت کا بھی۔ بدنی عبادت یہ کہ آپ نے نفل پڑھے اور کہا کہ اللہ ان نوافل کا ثواب میرے والد مرحوم کو، والدہ مرحومہ کو یا کسی اور کو پہنچا دے، یہ ان کا موقف ہے اور وہ ماننا۔ خیرات کریں اور خیرات کا کہیں، کسی کی بیوہ کی مدد کریں اور کہیں کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دے۔ ایک موقف یہ ہے، وہ زیادہ تر ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کا موقف ہے، تو میں اگرچہ اس معنی میں کہ میں اہل حدیث مسلک سے متعلق نہیں ہوں، لیکن یہ اس معاملے میں میری رائے وہی ہے، وہ یہ ہے کہ بدنی عبادت کا ایصال نہیں ہے، مالی عبادت۔ مالی عبادت آپ نے خیرات کی ہے، صدقہ دیا ہے، کسی غریب کی مدد کی ہے، مسکین کی مدد کی ہے، بیوہ کی مدد کی ہے، یتیم کی مدد کی ہے، کسی مقروض کی مدد کی ہے، مال خرچ ہوا ہو تو اس کی جگہ پر جو ہے آپ اپنا ایصال ثواب اس کا کر سکتے ہیں، بدنی عبادت کریں۔ واللہ عالم۔ اب اس میں یہ کہ آپ جس پر چاہیں عمل کر لیں، لیکن یہ جو ہم کرتے ہیں اس کے لیے محفلیں منعقد کرنا اور قرآن خوانیاں ہو، یہ سب بدعات ہے۔ جو بھی ہوگا انفرادی طور پر ہو، اجتماعی کسی شے کا ثبوت موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے جمع ہونا ہے اور پھر کھانا پینا بھی ہے اور ایک تقریب بن گئی ہے اور وہ ایصال ثواب کے لیے ہے، یہ ساری چیزیں، اور بچوں کو بلایا جا رہا ہے، قرآن پڑھوا رہے ہیں، انہیں پیسے دے رہے ہیں، اور وہ قرآن بھی کیا پڑھتے ہیں، وہ دو دو ورق جو ہے الٹتے ہیں، وہ پیسے پڑھنے لینے کے لیے تو آئے ہوتے ہیں بیچارے، نہ انہیں سمجھ، یا یہ کہ اچھا بھائی تم ادھر بیٹھ جاؤ، یہ صفحہ تم پڑھ دو، یہ صفحہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ کیا حماقتیں ہیں ایسے مذاق میں تو سمجھتا ہوں دین کا اور قرآن کے ساتھ تمسخر ہے جو ہوتا ہے، یہ سب بدعات ہے۔ البتہ ذاتی سطح پر آپ نے قرآن پڑھا، اب صبح کے وقت تلاوت کی، اس کا ثواب کسی کو پہنچا دیا، تو جو پہلا مسلک ہے اس کی روح سے جائز ہے۔ میرے نزدیک قرآن پڑھنے سے، نماز سے، نفل سے، اس سے نہیں۔ البتہ مالی جو بھی خیرات ہیں، صدقات ہیں، تو اس کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ اولاد اگر نیک ہے تو وہ خود صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں والدین کے لیے، بشرطے کہ والدین نے ان کی تربیت کی کوشش کی ہو۔ اگر کسی کافر کا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو اس کافر کو تو اولاد سے کچھ نہیں پہنچے گا، لیکن کوئی شخص مسلمان تھا، اس نے اپنی اولاد کی تربیت بھی اچھے طریقے پر کی ہے، اب یہ جو اولاد نیکی جو کرے گی تو اس سے اس کا بھی ثواب اس کو پہنچتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ عدیل زیرک صاحب، آپ نے طاغوت کی نوکری کے بارے میں کچھ فرمایا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک صحابی نے غزوہ تبوک کے موقع پر پوری رات ایک یہودی کی نوکری کر کے جہاد کے لیے کچھ کھجوریں جمع کی تھی، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں یہ مزدوری جائز ہے، بشرطے کہ ان کی پوری زندگی کا رخ تو دوسری طرف تھا، وہ تو اس باطل کو ختم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ ویسے تو یہ کہ خالص اپنے پیٹ کی ضرورت کے لیے بھی آپ کو کہیں کسی کافر کی ملازمت کرنی پڑے تو جائز ہوگی، جبکہ زندگی کا آپ کا جو مشن ہے اور آپ اس کے لیے جو ہے جد و جہد کر رہے ہیں، اس کا حق ادا کر رہے ہیں، تو یہاں تو تھا ہی اس لیے کہ انہوں نے محنت کی تھی تاکہ جو چندہ حضور نے مانگا ہے کہ اب یہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو تو وہاں کوئی پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو ہمت دے۔ تنویر حنیف صاحب، غیر مسلم کی ترقی میں ساتھ نہ دینا، کیا ملٹی نیشنل ایسی آرگنائزیشن جن کے مالک غیر مسلموں کے لیے ملازمت کرنا یا خدمات سر انجام دینا غلط ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ غلط کی حد تک تو بات بالکل صحیح ہے، غلط تو ہے، میں اسے حرام تو نہیں کہوں گا، فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو ابلیسی سیلاب آ رہا ہے زائنزم کا، اس کے سب سے بڑے کارندے یہ ملٹی نیشنل، انہی کے حوالے سے پوری دنیا پر یہ مالیاتی استعمار، اٹس اے نیو فارم آف کولونیلزم۔ پہلے استعمار یہ تھا کہ جاؤ اور ہندوستان پہ قبضہ کر لو اور جاؤ اور انڈونیشیا پہ قبضہ کر لو، اب یہ قبضہ نہیں، رہو تم اپنے گھروں میں، کام تم کرو، محنت تم کرو، تمہاری محنت کے جو حاصل ہے کمائی کی ملائی ہم لے جائیں گے۔ اس کے انہوں نے پورا جال دنیا میں پھیلا دیا ہے، بینکوں کا، آئی ایم ایف کا، ورلڈ بینک کا اور ملٹی نیشنلز کا، اور یہ بڑھتا جا رہا ہے، ٹرپس کا، کہ بیج بھی تم پیدا نہیں کر سکو گے، ہم سے لینے پر مجبور ہوگے، بیج ہمارا ہوگا، کھیتی تم کرو گے، اور اس کے اوپر پاکستان بھی معاہدہ کر چکا ہے۔ اس کی خدمت نہیں کرنی چاہیے، خدمت اللہ کی کیجیے۔
البتہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے اور آپ اللہ کے دین کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں ہمتن، البتہ جسم اور جان کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو آپ کو درکار ہے۔ اس کے لیے جیسے ابھی مثال آ گئی، یہودی کی ملازمت بھی کی تھی، تو میں اسے حرام نہیں کہہ رہا، البتہ یہ ایک بڑا کیریئر سمجھنا، اور یہ ملٹی نیشنل خون چوس لیتے ہیں انسان، تنخواہیں اچھی دیں گے، اسٹیٹس اچھا دیں گے، محل بھی بنا ہوگا آپ کا اور کوٹھی بھی ہوگی، لیکن آپ کی توانائیوں کا اور اوقات کی ایک ایک رتی کو نچوڑ لیتے ہیں، پھر کسی اور کام کے قابل آپ نہیں۔ ہاں تو یہاں تو یہ کہ بندہ مومن کی زندگی کا اصل مقصد، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز یہ ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، مجبوراً کہیں کوئی تھوڑا سا وقت اپنا بیچ کر آدمی اپنا پیٹ پال لے، تو وہ چاہے کسی کافری کی ملازمت ہو رہی ہو وہ جائز کے درجے میں ہوگی، لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ آج ہو رہا ہے۔ میری آواز بیٹھ گئی ہے، میرے خیال سوالات یہ میں لے لیتا ہوں، باقی معذرت کر رہا ہوں۔ میرا اصل میں تو آج سوچ رہا تھا کہ شاید درس دے ہی نہ سکوں، کل سے میری طبیعت بہت خراب تھی، نسیم الدین صاحب کو تو میں نے بتایا تھا، کل شام ایسا بھی ہو گیا تھا کہ شاید میں آنا اپنا کینسل کر دیتا، اتنی طبیعت خراب تھی، بلکہ میری اہلیہ نے بہت زور دیا تھا کہ آپ فون کر دیں مت جائیں۔ بہرحال میں نے کہا تھا کہ شاید میں آج درس نہ دے سکوں گا، لیکن میں اللہ کا شکر ہے مطمئن ہوں کہ درس کا تو اپنی حد تک جو بھی میں حق ادا کر سکتا تھا میں نے کیا ہے۔ اب زیادہ دیر میں یہ سوال جواب میں نہیں۔ افتخار الدین صاحب، جناب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شفاعت صرف انبیاء کریں گے یا اللہ تعالیٰ اور دوسرے لوگوں کو بھی اختیار دیں گے؟ دوسروں کو بھی ہوگا، اولیاء اللہ کو بھی ہوگا، نیک مسلمان۔ اور اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ نیک مسلمان، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہی تم اللہ کے ولی ہیں، تو ان سب کو اس کا موقع ہوگا۔ جیسے آج بھی میں نے تو یہاں سے بات شروع کی تھی نا، اگر میں کہتا ہوں اے اللہ میرے والد کی مغفرت فرما دے، یہ بھی تو شفاعت کر رہا ہوں میں، در حقیقت یہ بھی شفاعت ہے۔ دعا جب استغفار کرتے ہیں آپ کسی کے لیے، یہ بھی شفاعت ہے۔ تو اس لیے سب کو لیے یہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھی اپنے بندوں میں سے مناسب سمجھے گا انہیں اس کا موقع دے گا۔ ناصر احمد صاحب، سوال یہ کہ نور سے مراد کیا ہے؟ نور سے مراد یہ لائٹ نہیں ہے، یا وہ لائٹ کہ جو سورج سے آ رہی ہے وہ نہیں ہے، یہ ایک باطنی نور ہے کہ جس سے حق و باطل کا امتیاز انسان کو معلوم ہے۔ اسی لیے آپ دو لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی، بصارت اور بصیرت۔ بصارت ہے ان آنکھوں کی، ان سے جو چیز آپ دیکھتے ہیں یہ بصارت۔ بصیرت قلب کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک صلاحیت ہوتی ہے کسی شے کی اصل حقیقت کو سمجھ لینا۔ جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا، اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا، تو وہ ہے اصل میں بصیرت۔ تو یہ نور وہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باطنی نور عطا ہوتا ہے انسان کو۔ اسی لیے ایمان کو بھی نور کہا گیا، اسی لیے قرآن کو نور کہا گیا، اس لیے کہ قرآن کے ذریعے سے بھی آپ کو حق و باطل کی تمیز جو ہے، قد تبین الرشد من الغی، قرآن کے ذریعے سے، تو وہ بھی نور ہے۔ والنور الذی انزلنا۔ میں نے چونکہ معذرت کر لی ہے، دیکھیے ذرا دعائیں دو کرنی ہے خاص طور پر۔ ایک تو میرے معمر ترین ساتھی تنظیم اسلامی میں بھی اور انجمن خدام القرآن کے کام میں بھی، یوں سمجھیے کہ سن 71 سے یہ جو 30 برس گزرے ہیں اس میں وہ میرے معاون، کہنے کو تو یہ تھا کہ وہ میرے رفیق تھے کہ انہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی، لیکن میں انہیں اپنا بزرگ سمجھتا تھا اور مجھ سے عمر میں بھی یقیناً بہت زیادہ تھے، لیکن انہوں نے بہت تعاون کیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ بیعت کا حق ادا کیا۔ میرے ساتھ آنے سے پہلے جیسے میں خود جماعت اسلامی میں رہا تھا، وہ بھی جماعت کے یہاں کے کراچی کے اہم اور معروف کارکنوں میں سے تھے شیخ جمیل الرحمان صاحب۔ ان کا انتقال ابھی حال ہی میں ہو گیا ہے، تو ایک تو ان کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ ایک صاحب نے کہا ہے کہ ان کے کوئی عزیز ہیں سرشار احمد، ان کو دل کا دورہ پڑا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لعبدک جمیل الرحمن، اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسبہ حسابا یسیرا۔ اللہم نور مرقدہ واکرم منزلہ والحقہ بعبادک الصالحین وحاسبہ حسابا یسیرا۔ اللہم الحقہ بعبادک الصالحین، اللہم نور مرقدہ واکرم منزلہ
وألحقه بعبادك الصالحين اللهم إنه كان من عبادك خلقته وهديته للإسلام وإنه يحتاج إلى مغفرتك ومن يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر له مغفرة من عندك وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اشف سرشار احمد اللهم اشفه وارحمه اللهم اشفه وارحمه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نكفر بالطاغوت ونؤمن بك اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرا خیال ہے کہ نماز پونے